قرآن و حدیث، سائنسی تحقیق اور انسانی تجربات میں اس چھٹی حس کا اشارہ کئی مقامات پر ملتا ہے۔ جب کوئی آواز نہیں، کوئی منظر نہیں، کوئی دلیل نہیں، پھر بھی ہمیں کچھ ہونے والا ہے جیسا اندرونی اشارہ کیوں ملتا ہے؟ جیسے ایمان والے لوگ فتنے کو پہلے ہی محسوس کر لیتے ہیں یا کسی انسان کی نیت کو لفظوں سے پہلے ہی پہچان لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے سکستھ سینس، مطلب چھٹی حس اصل میں کیا ہے، مکمل طور پر اسلامی، سائنسی، عقلی اور روحانی تجزیے کے ساتھ۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ کوئی واقعہ پیش آنے سے پہلے ہی آپ کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا ہو، یا کسی جگہ قدم رکھتے ہی دل گھبرانے لگا، یا کوئی انسان پہلی ہی نظر میں اچھا یا برا محسوس ہونے لگا ہو؟ ناظرین کرام، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب کوئی آواز نہیں، کوئی منظر نہیں، کوئی دلیل نہیں، پھر بھی ہمیں کچھ ہونے والا ہے جیسا اندرونی اشارہ کیوں ملتا ہے؟ ناظرین کرام، یہی تو ہے وہ چھٹی حس جسے انگریزی میں سکستھ سینس کہا جاتا ہے، یعنی چھٹی حسی صلاحیت۔ معزز ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کے بنیادی طور پر 5 سینسز ہوتے ہیں، مطلب حواس خمسہ ہوتے ہیں: چھونا، دیکھنا، سننا، چکھنا اور سونگھنا۔ مگر کئی انسان ان 5 حواس کے علاوہ کسی چھٹے ذریعے یا ادراک کا بھی تجربہ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ چھٹی حس کوئی جسمانی چیز نہیں، بلکہ باطنی، روحانی اور کسی انسان میں یہ غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث، سائنسی تحقیق اور انسانی تجربات میں اس چھٹی حس کا اشارہ کئی مقامات پر ملتا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو قرآن میں ایک بار بار دہرایا جانے والا مفہوم بصیرت ہے۔ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ۔ معزز ناظرین، اس آیت میں موجود لفظ بصیرت کا مطلب ہے گہری روحانی سمجھ اور باطنی نظر، جو ظاہری آنکھ سے نہیں بلکہ دل کی آنکھ سے دیکھتی ہے۔ یہی بصیرت یا چھٹی حس بعض اوقات ایک خاص قسم کی روحانی ریڈار، مطلب روحانی طور پر راستہ بنانے کی طرح کام کرتی ہے۔ جیسے ایمان والے لوگ فتنے کو پہلے ہی محسوس کر لیتے ہیں یا کسی انسان کی نیت کو لفظوں سے پہلے ہی پہچان لیتے ہیں۔ سنن ترمذی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ حدیث چھٹی حس کا ایک مضبوط اور قوی ثبوت ہے کہ بعض دل
ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ غیبی اشاروں سے نوازتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سائنسی نقطۂ نظر سے۔ نیورو سائنس مطلب دماغی سائنس کے مطابق انسان کے دماغ میں ایسے سگنلز اور فریکوینسیز مطلب لہریں مسلسل پیدا ہوتی ہیں جو اکثر ہماری شعوری سطح پر تو نہیں آتی، لیکن لاشعوری طور پر وہ ہمیں کچھ فیصلے کرنے یا خطرہ بھانپنے میں مدد دیتی ہیں۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ انسان کے دماغ میں انٹرسیپشن ایک نظام موجود ہوتا ہے۔ یہ وہ نظام ہے جو ہمیں اندرونی، جسمانی اور جذباتی تبدیلیوں کے بارے میں بتاتا ہے، جیسے دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، جسم میں کپ کپی آنا، یا آنکھوں کے سامنے کسی ایک ہی منظر کا بار بار آنا اور ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ ٹھیک نہیں۔ معزز ناظرین، اسی طرح پری کوگنیشن مطلب پہلے سے جان لینا ایک سائنسی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے آنے والے کسی واقعے کی پیشگی آگاہی۔ کچھ افراد کا دماغ جذباتی اور برقی سگنلز کو اس حد تک حساس انداز میں پروسیس کرتا ہے کہ وہ ان دکھنے والے پیٹرنز کو پہلے ہی محسوس کر لیتے ہیں۔ ایک مشہور سائنسی تجربہ ڈاک یونیورسٹی کے ڈاکٹر رائن نے کیا، جس میں لوگوں کو کارڈز دیکھ کر اندازہ لگانے کے لیے کہا گیا۔ کچھ افراد مسلسل صحیح جوابات دے رہے تھے بغیر کسی اشارے کے۔ ان کا کہنا تھا کہ دل کہتا ہے یہی ہوگا۔ ناظرین کرام، یہی چھٹی حس ہے جب دماغ اور دل ایک روحانی سگنل کو محسوس کر کے فیصلہ کرتے ہیں۔ روحانی زاویے سے اگر دیکھا جائے تو انبیاء، اولیاء اور اللہ کے نیک بندوں کو بعض اوقات الہام مطلب باطنی اشارہ حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ القصص کی آیت نمبر 7 میں رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کا ذکر کیا، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ۔ ناظرین کرام، یہ کوئی نبوت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک باطنی اشارہ تھا جو کہ چھٹی حس کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ معزز ناظرین، صوفیانہ مکاتب فکر میں چھٹی حس کو باطنی شعور یا کشف بھی کہا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا، اگر پردہ ہٹ بھی جائے تب بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ بات اسی گہری باطنی شعور کی عکاسی کرتی ہے جو صرف علم یا مشاہدہ سے نہیں بلکہ دل کے نور سے ہوتا ہے۔ عقلی زاویے سے اگر دیکھا جائے تو چھٹی حس وہ ادراک ہے جو منطق، لاجک اور دلائل کے بغیر بھی درست فیصلہ دلوا دیتا ہے۔ جیسے ایک ماں کو دور بیٹھے یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ اس کا بچہ پریشان ہے، یا ایک استاد یہ محسوس کر لیتا ہے کہ اس کا شاگرد جھوٹ بول رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ چھٹی حس ہر انسان میں ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، مگر اس کی سطح اور لیول مختلف ہوتا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال، چھٹی حس کا مرکز کہاں ہوتا ہے، دل میں یا دماغ میں؟ جواب صرف ایک لفظ میں دیں، دل
یا دماغ۔ معزز ناظرین، ایمان، عبادت، دل کی صفائی اور روحانی ارتقاء یہ سب چھٹی حس کو تیز کرتے ہیں، جبکہ گناہ، ریا، دنیا پرستی اور نفس پرستی اس حس کو دبا دیتے ہیں۔ جب انسان کا اندر صاف ہو جاتا ہے تو دل کا ریڈار کام کرنے لگتا ہے اور وہ اشارے ملتے ہیں جنہیں عام نظر نہیں دیکھ سکتی، لیکن دل پہچان لیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ کائنات کے آخری سرے پر موجود جنت کے دروازے کے متعلق یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔